اس صاحب صلاحیت اور صاحب استقبال اور اس خطیب کا استقبال ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن۔ تو میں آئیے ایسی شخصیت کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، جن سے میری مراد جناب مولانا واعظ الدین صاحب ندوی، استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم نور الاسلام جلپاپور کو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن آپ حضرات کی محبت اور عقیدت میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے حضرت والا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ پورے اطمینان، سکون اور سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں، اور انشاءاللہ ہم ان کی باتوں کو پوری متانت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل بسد احترام اس جلسے کے صدر جلسہ ہمارے دارالعلوم نور الاسلام جلپاپور کے محتمم حضرت مولانا عبدالستار صاحب نجدی، ہمارے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے علماء کرام اور سیاسی لیڈران، عوام و خواص، ہماری اور ماں اور بہنیں، ابھی ناظم جلسہ نے میرے سلسلے سے بہت سارے ایسے کلمات کہہ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں جتنا انہوں نے کہہ دیا ہے، پھر بھی حکم ہے، میں ان کی حکم کو مانتے ہوئے میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاضرین، آپ صبح سے جلسے سن رہے ہیں، 9 بنو پروگرام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی تقریریں، بچوں کی نعت اور گیت اور ساری باتیں، پھر شعراء کے کلام آپ کے سامنے آئے۔ اس مناسبت سے میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، یہ آسمانی کتاب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جس آیت کا میں نے ابھی تلاوت کیا ہے کہ اے ایمان والو، اے زمین پہ بسنے والو، یوں تو عام انسانوں سے بھی یہ خطاب ہے، لیکن بالخصوص مومنوں سے یہ خطاب ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی تم تابعداری نہ کرو۔ خیال رکھو وہ شیطان تمہارا جو ہے وہ ازلی دشمن ہے۔ تم دائرے اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اگر تم کامل مومن ہو، اگر تم سچے اور پکے ایمان والے ہو۔ اب تفصیل طلب یوں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا اور آسمان بنایا، پہاڑ لگائے اور ندی نالے بہائے، پیڑ پودے لگائے، چرند پرند کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات کے بیچ میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔
یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ انسان اللہ کے اچھے اور سچے اور پکے بندے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا کیا۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کیا۔ آسمانی کتابوں کو لے کے انبیاء اور رسول آئے، اور اللہ کے نوری فرشتے اللہ کے احکام لے کر کے آتے رہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والسلام، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے اوپر قرآن جو عظیم اور بڑی اور محترم بالشان کی آسمانی کتاب ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، اے ایمان والے نوجوان، اے ایمان والے بچے، غور سے سنو، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم ایمان میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل طور پہ داخل ہونے کے واقعات اور حادثات کیا ہو سکتے ہیں؟ مکمل طور پہ ایمان میں داخل ہونے کے کون سے قصے ہو سکتے ہیں؟ کون سی اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں؟ اسلام کے احکام پہ، آسمانی تعلیم پہ، محمد عربی کی تعلیمات پہ، سنت نبوی پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے محمد عربی کو جو باتیں سکھایا ہے، جو احکام بتلائے، ان احکام کی تابعداری کرنا، یہ اسلام کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ چنانچہ حاضرین، آج ہمارا اور آپ کا ایمان دائرے اسلام کے اندر ہے، لیکن آدھا تتر ہے اور آدھا بٹیر ہے۔ ہم بعض احکام پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض احکام کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ چند احکام پہ ہم عمل کرتے ہیں اور بہت سارے احکامات ہم سے اور آپ سے رہ جاتے ہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی ٹیکنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے گریوں جاری کرنا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ سنت نبوی ہے اور قرآن کا یہ پیغام ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں کس درجے میں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں کس درجے میں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ آدھا کرتے ہیں یا مکمل کرتے ہیں؟ پورے طور پہ کرتے ہیں یا کچھ ہی حصے پہ کرتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکام پہ عمل پیرا ہوتے ہو اور تم بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ احکام نبوی نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے، یہ غار حرا کی تعلیم نہیں ہے، یہ محمد عربی نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے اطاعت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و واجبات کو ہمیں معلوم کرنا ہے، سنت نبوی کو ہمیں اور آپ کو معلوم کرنا ہے، پھر ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا آنی اور جانی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے محمد عربی کے ذریعے سے۔ میں اللہ تعالیٰ کے چند احسانات آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، اللہ کا کرم دیکھیے، پھر میں اس آیت کی طرف آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان پھلوں میں ہوتا ہے، انسان سبزیوں میں ہوتا ہے، انسان ترکاریوں میں ہوتا ہے، انسان فصلوں میں ہوتا ہے، انسان جو گوشت و پوشت میں ہوتا ہے، نہ جانے انسان کہاں کہاں ہوتا ہے۔
پھر انسان وہ غذا کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی باپ کے جسم کے اندر ان غذا کو ہضم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس غذا سے خون بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی غذا سے ایک منی کا قطرہ تیار کرتا ہے جس سے انسانی نسل وجود میں آتی ہے۔ آج کوئی باپ یہ کہہ دے، آج کوئی دادا یہ کہہ دے، آج کوئی سرگانا یہ کہہ دے، آج بڑے سے بڑے لوگ یہ کہہ دیں انسانی تخلیق میں کرتا ہوں، انسان کو میں پیدا کرتا ہوں، انسان کو دنیا میں میں لاتا ہوں، قطعاً یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ وحدہ کی طاقت کرتی ہے۔ پھر آگے چلیے، میری باتوں کو آپ غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے، ابھی چھوٹا بچہ تقریر کر رہی، چھوٹی بچی تقریر کر رہی تھی، وہ ناری بتلا رہی تھی، ناری ہے کیا؟ یہ ہماری عورتیں ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جانب غیب سے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے عورت کو وجود بخشا۔ عورت کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی طریقے سے، اسلامی احکام کے مطابق ماں اور باپ کے ملاپ کے ذریعے سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ آج کوئی باپ یہ کہہ دے میں تنہا کسی پیڑ سے اور کسی پتھر سے، کسی زمین سے اور کسی کیا کہتے ہیں اشیاء سے بچہ نکال سکتا ہوں، خدا را یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے مادر شکم میں وہ نظام بنایا جو پوری دنیا مل کے وہ نظام نہیں بنا سکتی، پوری دنیا کے لوگ وہ نظام نہیں بنا سکتے ہیں۔ ماں کے مادر شکم میں وہ بچہ غیب کے ذریعے سے، غیب کے خزانے سے، غیب کے انتظامات سے، غیب کے آکسیجن سے اور غیب کے ہائیڈروجن سے اور گیس کے پانی سے اور غیب کے خون سے وہ بچہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی کرشمائی دیکھیے اور اللہ کی وحدانیت دیکھیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، دونوں کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا۔ پھر دیکھیے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی آنکھ بن رہی ہے، اس کے آنکھ کان بن رہے ہیں، اس کا عقل و شعور بن رہا ہے، اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، اس کی انگلیاں بن رہی ہیں، اس کے ناخن بن رہے ہیں اور مکمل انسان کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا نظام دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو دنیا میں لانا نہیں چاہے گا، اللہ کا نظام وہاں بند ہو جائے گا اور اللہ کا حکم آ جائے گا اور اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے گی یہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا اور دنیا میں آنے سے پہلے اس کے اوپر موت آ جائے گی، پھر وہ بچہ باہر نہیں ہو پائے گا، باہر کیا جائے گا اس کی ایک لاش ہوگی۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے قبضہ قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی عقل مندی اور دانائی سے اس بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ پھر اللہ کا نظام دیکھیے، ہمارا قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب بچہ دنیا میں آیا، بچہ کھائے گا کیا؟ بچہ دنیا میں کیسے جیے گا؟ ماں کے پیٹ میں تھا، ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر رہا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ماں محترمہ کے سینہ پاک میں اور ماں محترمہ کے جسم اطہر سے اس کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے اور بچہ کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اور ماں کے سینہ پاک سے چمٹ کر کے وہ روزیاں حاصل کرتا ہے۔ کسی باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کوئی دادا ایسا نہیں کر سکتا ہے، کوئی نانا ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی چچا ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ماموں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پڑوس نہیں کر سکتا ہے، سیاسی لیڈر نہیں کر سکتا ہے، ادارے والے نہیں کر سکتے ہیں، یہ محض اللہ کی قدرت ہے۔ بچہ اپنے ماں کی چھاتی میں اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب، ماں خوراک کھا رہی ہے، ماں اناج کھا رہی ہے، ماں نہ جانے کیا کیا کھا رہی ہے اور اس کے گود میں
بچہ پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس کے خون سے اور پسینے کے بیچ سے ایک شیریں اور میٹھا دودھ نکلتا ہے اور بچہ اسے کھاتا ہے اور پل رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس مناسبت سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عظیم انسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان کا فیکٹری اور انسان کا کارخانہ بنایا ہے۔ تمہارے ذریعے سے انسانی نسلیں پھیلتی ہیں، تمہارے ذریعے سے انسانی نسلیں بڑھتی ہیں، تمہارے ذریعے سے معاشرہ پنپتا ہے، تمہارے ذریعے سے ملک و ملت بنتا ہے، تمہارے ذریعے سے شہر بستا ہے۔ تم اپنے گود کو اور اپنے پیٹ کو پاک کرو۔ ایسے نازک دور میں، ایسے پرآشوب دور میں، جبکہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، آج ناچ گانے تماشے بے شرمی کی باتیں، گانے بجانے موبائل کی وہ فسادات عام ہو رہی ہیں، ایسے موقع سے میری بات کو آپ غور سے سنیے۔ آپ معمار ہیں، آپ خاتون خانہ ضرور ہیں، لیکن انسانیت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، انسانیت آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ چمن آپ سے معمور رہے گا، یہ چمن آپ سے آباد رہے گا۔ آپ کہاں بھٹک رہی ہیں؟ آپ شیرخوار بچوں کو پاک اور صاف دودھ دیجئے، آپ شیرخوار بچوں کو اچھی دینی اسلامی اصلاحی لوری اور گانے دیجئے، گیت دیجئے۔ آپ ان کو قرآنی احکامات سکھائیے، آپ ان کے کان میں اذان کی آواز سنائیے، اور آپ اس کے کان میں